مجھے اپنی بیوی سے زیادہ سالی پسند تھی، وہ بھی مجھے اتنا ہی پیار کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنی سالی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا کہ اوپر سے میری ساس آ گئی اور پھر وہ بھی میرے ساتھ۔ میرا نام نوریز ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ 5 سال پہلے میری شادی شازیہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ابھی میری طلاق ہو چکی ہے۔ جس وجہ سے ہوئی تھی وہ وجہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ جو غلطیاں، یہ گناہ جو میں نے کیا ہے، آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسی غلطی کرنے کا نہ سوچیے گا۔ میری شادی شازیہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ شازیہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی، بہت ہی سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی ہوئی لڑکی تھی۔ میرا بہت ہی خیال رکھا کرتی تھی، میرے گھر والوں کو بھی بالکل اپنے گھر والے ہی سمجھا کرتی تھی۔ میں بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، وہ میری کوئی بھی بات نہیں ٹالتی تھی۔ جو بات اس کے مزاج کے خلاف بھی ہوتی تھی، اگر وہ کبھی میں کر دیا کرتا تھا تو بھی وقتی طور پر صبر کر لیتی، لیکن بعد میں مجھے کہہ دیا کرتی تھی کہ آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ غصے میں کبھی کبھار میں کہیں کہ کہیں نکل جاتا تھا۔ خیر وہ ساری چیزیں مجھے معاف کر دیا کرتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ اب شازیہ کی توجہ میرے بیٹے میں زیادہ رہنے لگی تھی، وہ مجھے کم وقت دیا کرتی تھی، حالانکہ اس میں اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ توجہ میرے بیٹے کے اوپر ہی کر دیتی تھی، لیکن میں جب مسلسل اگنور ہو رہا تھا، میرا اگر من کبھی کرتا تو وہ میرے پاس موجود نہیں ہوتی تھی، بلکہ بچے کو سنبھالنے میں لگی رہتی تھی۔ اس لیے مجھے کبھی کبھی یہ بھی احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید اس کا میرے اندر سے انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، یا اب میں اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ میں بالکل غلط تھا۔ وہ سارا دن بچے کو سنبھالتی تھی اور رات کو تھک ہار کر سو جایا کرتی تھی۔ بس اسی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگا تھا، کیونکہ انسان کی جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہیں جو آج کل میری بیوی میری پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لیے میرے اندر شیطان جاگ رہا تھا، اس نے مجھے برگلایا اور باہر منہ مارنے پر مجبور کیا تھا۔ میری ایک سالی جس کا نام کنزا تھا، وہ اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ کنزا شازیہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، میں بھی پورا جوان تھا اور روپے پیسے کی بھی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ اس لیے میں کبھی کبھار کنزا کے لیے کوئی گفٹ وغیرہ بھی لے آیا کرتا تھا۔ ایک بار شازیہ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی تو کنزا رہنے کے لیے ہمارے پاس آ گئی تھی۔ وہ 15 دن یہاں پر رہی تھی، تو اس وقت گھر کا سارا کام وہی کیا کرتی تھی اور بچے کو بھی وہی سنبھالتی تھی۔ شازیہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی تھی، میں آتا اور شازیہ کا پتہ تک نہ پوچھتا، بلکہ کنزا کے ساتھ ہی مصروف ہو جایا کرتا تھا۔ ہر وقت اسی کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ وہ جو چیز مجھے کہتی میں لا کر دیا کرتا تھا، حالانکہ وہ خود غلط نہیں تھی، یہاں تک میں بھی بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن ایک بار میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا تو وہ اچانک نہا کر نکلی تھی۔ اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، صرف تولیہ ہی اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے اپنا سر تو ڈھانپ لیا تھا، لیکن اس کا جسم واضح نظر آ رہا تھا۔ بس تب سے میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا، وہ میرے ذہن میں نقش ہو چکا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس چیز کو نہیں بھلا پا رہا تھا، اور وہ دن بھر میرے خیالوں میں رہتی تھی اور رات کو میرے خوابوں میں آنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ منظر میرے دل و دماغ سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ مجھے شیطان نے مکمل طور پر گھیر لیا تھا۔ میں تب تک مکمل طور پر یہ چیز بھول چکا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی بیمار پڑی ہوئی ہے، بلکہ میں نے تو اندر ہی اندر اور چیزیں شروع کر دی تھی۔ میں نے کنزا کو امپریس کرنا شروع کر دیا تھا، آہستہ آہستہ کبھی اسے پیسے دے دیا کرتا، کبھی سوٹ گفٹ کر دیا کرتا، کبھی کھانے کے لیے کوئی چیز لے آیا، اور بات چیت بھی پہلے سے زیادہ کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ بھی میری باتوں سے
کافی زیادہ خوش ہوا کرتی تھی اور ہم لوگ کافی دیر ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے۔ اس کا انداز بھی تھوڑا چینج ہو رہا تھا، لیکن میرا تو مکمل طور پر ذہن بنا ہوا تھا کہ میں اسے معافی نہیں دوں گا، زبردستی نہیں بلکہ رضامندی کے ساتھ چیز کو آگے بڑھاؤں گا۔ بس اسی طرح ہماری کہانی چلتی رہی۔ ایک رات وہ وقت آ گیا جب گھر پر اور کوئی نہیں تھا۔ شازیہ دوا لینے کے بعد سو چکی تھی، بیٹا بھی سویا ہوا تھا، کنزا جاگ رہی تھی۔ میں کام سے لیٹ آتے ہوئے میں 2 شاورمے لے گیا تھا۔ اس کے شاورمے میں میں نے نشہ آور چیز ملا دی تھی جس سے کھانے کے بعد وہ نیند کی حالت میں چلی گئی تھی۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ اب مجھے اپنا کام کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے دروازے کی کنڈی لگائی اور پھر خود اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ جب میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا تو کوئی طاقت مجھے اندر سے کھینچ رہی تھی، مجھے منع کر رہی تھی کہ تم جو چیز کر رہے ہو وہ بہت غلط ہے۔ وہ میرا ضمیر تھا جو مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر قدم آگے بڑھایا۔ میں نے جیسے ہی اس کو پکڑا اور اپنا کام سر انجام دینے لگا تھا کہ اچانک کسی نے زوردار دھکا مارا اور دروازہ ٹوٹ گیا۔ دیکھا تو سامنے میرا سسر اور میری ساس کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور پھر شرمندہ نظروں سے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دراصل میری بیوی نے فون کر کے انہیں بلا لیا تھا کیونکہ وہ کیمرے میں سارا کچھ دیکھ رہی تھی، اور پھر چند ہی دنوں کے اندر انہوں نے خلا کا دعویٰ کر دیا اور پھر مجبوری کے باعث مجھے میری بیوی کو طلاق دینی پڑی، اور پھر میں معاشرے اور گھر والوں کی نظروں میں مکمل طور پر بدنام ہو چکا تھا۔ مجھے اپنا منہ چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بس اسی وجہ سے میں نے اپنا گھر اور علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ اب اس بات کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میں جب بھی اپنی اس گناہی حرکت کی طرف دھیان دیتا ہوں تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے یا کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میرے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔